أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. زن بالخیر پر معاملہ ہونا چاہیے. تم نے جب سنا تم نے مومن کے بارے میں مومنین کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے مومنین کا آپس کا جو معاملہ ہے وہ زن بالخیر بھی ہونا چاہیے. ہمیشہ فیور دینی چاہیے کہ نہیں یار نہیں یہ بندہ ٹھیک ہے. جب تک آنکھ سے دیکھ نہیں لیتے کوئی پکی کوئی مضبوط شہادت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے معاشرے میں آپ کیا ہے، اللہ معاف کرے، ایک ہلکی سی کسی نے چغلی آپ کی کان میں ڈال دی، آپ نے قطع نہیں دیکھا یہ کتنا بارش آدمی ہے، کتنا نمازی بندہ ہے، کتنا پرہیزگار ہے، ایسے منہ اٹھا کر باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو سورہ نور یہی سمجھا رہی ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اچھا گمان رکھنا چاہیے تا وقت کے آپ کے پاس کوئی مضبوط شہادت نہیں آ جائے. تو یہ واقعہ عفو کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں چیز سمجھا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت اسی واقعہ عفو کے تحت ایک اخلاقی چیز جو اللہ نے سمجھائی وہ سمجھ لیجیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ واقعہ عفو کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالہ زاد بیٹا جو مصطح بن اساسہ وہ بھی شامل تھا، اور یہ وہ خاندان تھا جس کی کفالت خود حضرت ابوبکر کر رہے تھے. جب یہ سنا کہ یہ بھی شامل ہے تو قسم اٹھا لی کہ آئندہ ان کی میں نے معاونت نہیں کرنی، ان کی مدد نہیں کرنی. تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں. ام المومنین پہ تہمت لگی ہے، صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ فرمانے فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں. تو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے. تو مومنین کا آپس میں یہ رویہ ہونا چاہیے. ایک تو ظن بالخیر یعنی اچھا گمان رکھنا چاہیے، کسی سے غلطی کوتاہی ہو بھی جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. یہ سورہ نور جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے. اس کے بعد تیسری رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کسی کے گھر میں جانے کے آداب بیان کر رہے ہیں. ادب یہ ہے کہ جب جائیں اجازت طلب کریں، اجازت ملے تو آئیں. اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ تو واپس آ جانا چاہیے. بندے کو وہاں بت بن کر نہیں کھڑے رہنا چاہیے. یہ آیت ایسی ہے کہ صحابی رسول فرماتے ہیں وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ میری حسرت رہ گئی ہے کہ اس آیت پہ میرا عمل ہو جائے. حسرت رہ گئی ہے کہ میں کسی کے دروازے پہ جاؤں، وہ مجھے کہے جی میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں، آپ چلے جائیے، تشریف لے جائیے. کہنے لگے اس آیت کے اندر جو اللہ نے فرمایا نا کہ اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو چلے جانا چاہیے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. فرماتے میری حسرت رہ گئی ہے کہ اس آیت پہ ابھی تک عمل نہیں ہو سکتا. اگر کل کسی کی کو فون کرتے ہیں یا کسی کے ہاں جاتے ہیں، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے یا اس کے پاس وقت نہیں ہے تو محسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے، واپس پلٹ جانا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن جو مرد ہیں یا عورتیں ہیں اپنی نگاہ جو ہے وہ پست رکھیں. نگاہ پست رکھنے سے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ نگاہ جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اسی نگاہ ہی کی بنیاد پہ آگے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں. چونکہ شروع میں زنا کے احکامات بیان کیے، یہاں اللہ رب العزت نے غض بصر کا حکم دیا مومن مرد کو اور عورت کو. بڑا ایک لطیف نقطہ ہے اس میں، یہ سمجھ لیجیے گا. میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں، ممکن نہیں ہے کہ ساری صورت کو بیان کیا جا سکے. ایک لطیف نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. ڈائریکٹ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. کیوں یہ ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ زنا کے قریب نہ جانے سے مراد کیا ہے کہ زنا کوئی آبجیکٹ ہے کہ وہ بڑا ہوا ہے اس کے پاس آپ نے نہیں جانا، ایسا نہیں. زنا ایک فعل ہے. ہر وہ عمل جو زنا کے فعل کی طرف آپ کو لے جانے کا سبب بن سکتا ہے، آپ نے اس کے بھی قریب نہیں جانا. اس سبب میں سے ایک سبب یہ آنکھ بازی ہے. انسان جو ہے اگر اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، نامحرم عورتوں کو وہ دیکھتے رہتا ہے، دیکھتے اس کے دل کے اندر زنا کی گناہ کی جو شدت ہے وہ باقی نہیں رہتی.
موقع جب ملے گا ایسا شخص زنا کا ارتکاب کر لے گا. اس لیے فرمایا قصد بصر کا حکم دے. اور زنا کتنا کبھی عمل ہے. اللہ نے فرمایا انہ کان فاحشۃ بحیائی ہے وساء سبیلا, اور بری راہ ہے. سبیل رستے کو کہتے ہیں. قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب نقطہ یہاں بیان فرمایا. کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ساء سبیل, یہ برا رستہ ہے. رستہ نا, یہ رستہ ہے, اس پہ کوئی آ بھی جا سکتا ہے, جا بھی سکتا ہے, آزادی ہے رستے, کوئی روک نہیں سکتا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زنا کو برا رستہ کہہ کر یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہ وہ رستہ ہے کہ جس پہ چل کر اگر تم کسی کے ہاں جاتے ہو تو اگلے کو بھی آزادی ہے کہ اسی رستے پر چلتا ہوا تمہارے ہاں بھی آ جائے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ کی روایت بیان کی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ زنا کے اندر 6 خصلتیں, یا یہ لوگوں زنا سے بچو, اس کے اندر 6 خصلتیں. فرمایا 3 خصلتیں جو ہیں وہ اس دنیا میں ہیں, 3 آخرت میں. 3 خصلتیں دنیا میں کیا ہیں؟ فرمایا کہ اس زنا کی بنیاد پر سب سے پہلے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے. انسان کے چہرے پہ رونق نہیں رہتی, پھٹکار پڑ جاتی ہے. دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ اس زنا کی وجہ سے فقر آ جاتا ہے. آپ نے دیکھے بڑے امیر لوگ دنوں میں اس گناہ کی لت میں پڑ کر جو ہے وہ گزر جاتے ہیں, کنگال ہو جاتے ہیں. یہ پریکٹیکل لائف میں آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا. فقر آ جاتا ہے. بڑے امیر کبھی ہیں اس گناہ کی لت میں پڑے ہیں, اللہ رب العزت نے زندگی کے اندر ہی ان کو محتاجگی دے دی. بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ اجاڑ بیٹھے. یہ آپ نے تاریخ کا ایک حصہ ہے, آپ نے پڑھا ہو کہ اللہ رب العزت فقر نازل کرتے ہیں. تیسری چیز دنیا میں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, اللہ کی ناراضگی نازل ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کبھی فعل سے جو ہے وہ بچائے. تو یہ صورت جو ہے بنیادی طور پر اسی چیز کے کہ اعلیٰ اخلاق, اعلیٰ اوصاف کس طرح ذاتی حیثیت میں اور معاشرتی لیول پہ جو ہے ایک اجتماعی لیول پہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ قائم کیے جا سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قصد بصر کا حکم دیا, کسی کے گھر جانے کا طریقہ سلیقہ بتایا. آگے چل کر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 3 وقت ہیں, تمہارے گھر میں بچے اگر آئیں یا تمہارے گھر کے ملازم بھی آئیں تو بھی اجازت لے کر آئے, ایسے منہ اٹھا کر نہ چلیں. فجر سے پہلے, ظہر کے وقت جب آرام کر رہے ہوتے, عشاء کے بعد. یہ کیوں حکم دیا کہ باخدا نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی کسی کا سطر نہ دیکھ لے, کوئی کسی غیر محرم کو نہ دیکھ لے, کسی اور حالت میں نہ دیکھ لے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک ہیجان برپا ہو, ایک ہیجان پیدا ہو. تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس آیت اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم چیز بیان فرمائی, وہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور بضرور ان کو زمین میں جانشین مقرر کروں گا, یعنی ان کو حاکمیت عطا کروں گا جس طرح میں نے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا. مطلب کیا ہے کہ مسلمانوں کو ابھی تک اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ہر محاذ پہ مسلمانوں کی مخالفت جاری ہے, مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ اتنی ضرورت پیدا ہوگی کہ حضور کی ازواج میں سے حضرت عائشہ پہ تہمت بھی لگا دی گئی ہے. حضور کی سیرت کو, حضور کی ازواج کی سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی. یہ سارے معاملات اللہ فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا, جو تم میں سے صاحب ایمان ہے, صاحب عمل ہے. یہ 2 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی, ایمان والے اور عمل والے, میں ان کو ضرور زمین میں اقتدار بخشوں گا. تو اللہ رب العزت نے پھر بخشا. پھر وقت آیا کہ کیسر و کسرا بھی جو ہے ان کے سامنے سرنگو ہوئے. اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اس زمین کے اندر حاکمیت عطا فرمائی. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ عروج, دوبارہ ہمیں اقبال جو ہے وہ نصیب فرمائے, تو ہمیں وہی اخلاق, وہی اوصاف پیدا کرنے پڑیں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے, جو مدینہ کے معاشرے کے تھے, جو حضور نے قائم کیے تھے. انہی اوصاف کی بنیاد پر اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ عروج بخشے گا. اس سے پہلے جتنے بھی ہم دعوے کرتے رہے, جتنے بھی نعرے مارتے رہے, یہ کھوکھلے. جو قوم اخلاقی طور پر اپنے آپ کو برتر ثابت نہیں کرتی, اللہ رب العزت کبھی بھی ان کو دوسروں پر برتری عطا نہیں کرتی. اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ رب العزت اس کو اپنے جناب میں معاف فرمائے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.